ایک نئی ٹیکنالوجی AI کے نام سے کہ واقعاً آپ جو سوال کرتے ہیں مور دین 95% آپ کو صحیح جوابات مل جاتے ہیں۔ اب جواب کہاں سے آتا ہے؟ وہی انٹرنیٹ پر جو موجودہ مٹیریل ہے وہیں سے جواب آتا ہے۔ تو کم و بیش اگر جوان نسل چاہے پڑھنا تو آج کے زمانے میں پڑھنا بڑا آسان ہے، اور یہ قرآن کا حکم ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا لوگوں کے لیے ویسے ویسے حق جو ہے عیاں ہوتا جائے گا۔ جو سوچ لوگ کل رکھتے تھے وہ سوچ آج نہیں رہے گی۔ لیکن فرمایا ان سارے ٹیکنالوجی کے زمانے میں اگر تم نسلوں کو بچانا چاہتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو غلط انفارمیشن سے تمہاری نسلیں بہک نہ جائیں، تو پروردگار عالم نے تمہارے لیے کشتی حسین کا بندوبست کیا۔ ہاں، اصول تجھے اہل بیت بتائیں گے۔ اب اصولوں سے کبھی بھی باہر نکلا نہ کرو، جو بھی انفارمیشن ملے اگر اس اصول کے بیچ میں ہو اس انفارمیشن کو قبول کرنا۔ خدا نے اگر فرش ازا کو جاذبہ دیا تو ہدف الہی یہ تھا کہ کائنات میں اللہ کی حکومت کو نافذ کیا جائے۔ اب اس حکومت کے لیے جس طرح فوجوں کو کینٹ کی ضرورت ہوتی ہے، فوجی چھاونیوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو مجلس حسین اللہ کے مجاہدوں کی چھاونیاں ہیں۔ یہاں قاسم سلیمانیوں کو تیار کیا جاتا ہے، یہاں شہید حسینیوں کو تیار کیا جاتا ہے، یہاں شہید سبط جعفر جیسے شاعروں کی فکر کو پروان چڑھایا جاتا ہے، یہاں شہید محمد علی نقوی جیسے شہداء کی تربیت ہوتی ہے۔ یہ تربیت گاہ ابا عبداللہ الحسین ہے۔ اور واللہ اگر مجلس، اب یہ نہیں کہ اللہ نے ایک فرش بنایا، شیطان بھی زینتیں بناتا ہے، خدا بھی زینتیں بناتا ہے، شیطان بھی دنیا کا حسن دکھا کے تجھے اپنی طرف کھینچتا ہے، خدا بھی تجھے حسین کا حسن دکھا کے فرش ازا کی طرف کھینچتا ہے۔ اب یہ میرا ظرف ہے کہ میں عاشق کمال بنتا ہوں یا عاشق زوال بنتا ہوں۔ اب یہ میرا ظرف ہے کہ شیطان کا حسن مجھے زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے یا وہ حسن جسے خدا نے ابدی حسن دیا ہے وہ مجھے اٹریکٹ کرتا ہے۔ یہ معجزہ نہیں کہ بندہ 60-70 سال ایک ہی مصائب کو سن کے روتا ہے۔ کئی لوگ کیونکہ اگر کسی کو لذت کا احساس ہی نہیں تو وہ مذاق اڑائے گا، کیونکہ اسے نہیں پتا کہ لذت کیا ہے نا۔ اگر کسی نے غم حسین کی لذت کو چکھا ہی نہیں تو اسے کیا پتا کہ یہ مومنین جب روتے ہیں اور رونے کے بعد خدا ان کو سکون کتنا دیتا ہے، انسان کا من کتنا ہلکا ہو جاتا ہے، یہ کتنے اطمینان سے رات کو جا کے گھر سو جاتا ہے۔ میں مزاحن مثال دیتا ہوں، مثلا 8 سال کا بچہ ہو، آپ بچے سے پوچھئے کہ بیٹا آئس کریم لے کر دوں یا شادی کراؤں، تو بچہ کیا بولے گا؟ 7 سال کہ بھائی آئس کریم چاہیے۔ تو یہ 20 سال کا جوان بولے گا بھائی پاگل ہے یہ، مجھ سے پوچھا جاتا تو میں بولتا شادی کرا دو۔ اب اگر 20 سال کا، لیکن یہ آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کیونکہ بچہ ہے، اس کے اندر جو آئس کریم کی لذت ہے وہ شادی کی ہے ہی نہیں، اسے کیا پتا شادی کی لذت کیا ہوتی ہے۔ لیکن وہ جو 20 سال کا جوان ہے اس سے پوچھو کہ آئس کریم چاہیے یا بیوی چاہیے یا شادی کرنا چاہتے ہو، تو وہ ہنسے گا کہ آپ سوال کیسا کر رہے ہیں، میری عمر آئس کریم کھانے کی نہیں ہے، جوان ہوں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح اگر پوچھو کہ فلاں کھلونا چاہیے یا گاڑی چاہیے تو بچہ بولے گا کھلونا چاہیے، جوان بولے گا مجھے گاڑی کی چابی چاہیے۔ تو بائی ٹائم لذتیں کیا ہوتی ہیں؟ بدلتی ہیں، کیونکہ جیسے جیسے علم بڑھا انتخاب لذت بھی بڑھا۔ جس کا علم کم ہے وہ کم لذتوں کے پیچھے ہے، جس کا علم زیادہ ہے وہ زیادہ لذتوں کے پیچھے ہے۔ اب دنیا کو کیا پتا کہ گریہ حسین کی لذت کیا ہے، دنیا کو کیا پتا کہ کربلا کے زیارت کی لذت کیا ہے، دنیا کو کیا پتا کہ ذریعہ حسین کو دیکھنے کا لطف کیا ہے، کیونکہ انہوں نے وہ چیز چکھی ہی نہیں ہے۔ ہم بہت بڑے مجتہد ہیں نجف میں، کہتے ہیں میں نے قرآن کی کچھ 2 آیتیں پڑھی، میں بڑا کنفیوز تھا۔ ایک آیت یہ تھی کہ اللہ کہے گا گنہگاروں کو جہنم میں لے جاؤ، تو آپ دعائے کمیل بھی پڑھتے ہیں نا، بالرواسی، کہ ان کے ماتھے کے بالوں سے ملائک پکڑ کر جہنمیوں کو، دشمنان اہل بیت کو گھسیٹ گھسیٹ کے کہاں لے جائیں گے؟ جہنم کی طرف۔ اب گھسیٹا کیوں جائے گا؟ کہ تفسیر یہ تھی کیونکہ ہر بندہ آگ کو پسند نہیں کرتا، عذاب لذت آور نہیں ہے، تکلیف آور ہے، لہٰذا یہ جہنم نہیں جانا چاہے گا تو ان کو گھسیٹ کے لے جایا جائے گا۔ کہ اس آیت میں تعجب نہیں ہوا کیونکہ سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن ایک اور آیت پڑھی قرآن کی جس میں خدا کہتا ہے کہ جنتیوں کو بولا جائے گا جنت میں جاؤ، لیکن یہ جنت میں نہیں جائیں گے، اور ملائک پش کریں گے
بائی فورس ان کو آگے لے جائیں گے کہ جنت میں جاؤ، کیونکہ جنت کی جو مخلوق ہے وہ جنتیوں کی منتظر ہوتی ہے۔ غلمان کہتے ہیں آ جاؤ ہم تمہاری خدمت کریں، حوریں ہیں کہتی ہیں آ جاؤ ہم آپ کی خدمت کریں، وہاں کی غذائیں، وہاں کے پھل، وہاں کی ہوائیں یہ صدیوں انتظار کر رہی ہیں کہ فلاں مومن آ جائے تاکہ ہم اس کی کیا کریں، خدمت کریں۔ اب وہ سارے انتظار میں، ملائکہ کہیں گے بھائی جاؤ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، لیکن کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آیا، جنت تو مقام لذت ہے، یہ کیوں نہیں جائیں گے؟ جو پوری زندگی نمازوں میں دعا کرتا رہا خدا جنتی بنا، جنتی بنا، اے خدا جہنم کی آگ سے بچا، مجھے جنتی بنا، اور یہ کیسا مومن ہے جنت میں نہیں جا رہا؟ اور قرآن کی آیت تو کہتے ہیں کہ مجھے لبنان سے کتاب ملی زیارات کی، غالباً شاید کامل زیارات، اور پہلے زمانے میں خود کتابیں کم ہوتی تھیں، تو کتاب ملی، اس میں نے معصوم کی ایک روایت پڑھی، اس روایت کے پڑھنے کے بعد سمجھ آیا کہ جنتی جنت میں کیوں نہیں جا رہے تھے۔ اس روایت میں لکھا جب حکم الہی ہوگا یہ جنتی ہیں جنت میں چلے جائیں، یہ تبھی جنت جا ہی رہے ہوں گے، اس وقت میدان محشر میں امام حسین کا آنا ہوگا۔ ابا عبداللہ الحسین میدان محشر میں آئیں گے، کہ یہ سارے دوڑ لگائیں گے امام حسین کی طرف، اور یہ ملائکہ کہیں گے جنت، وہ کہیں گے چھوڑ جنت کو، ہم حسین کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ پوری زندگی جس حسین کا نام لیا، آج وہ حسین میرے سامنے کھڑے ہیں۔ کہا وہ نورانی چہرہ میرے سامنے کھڑا ہے، کہتے ہیں بالکل جنت کی طرف توجہ نہیں دیں گے۔ یہ جو آپ کہتے ہو کربلا مومن کی جنت ہے، کربلا کیوں جنت ہے؟ حسین کی وجہ سے، اور جب حسین ابن علی سامنے ہوں گے کہتے یہ وہیں پہ کھڑے ہو جائیں گے کہ ہمیں امام حسین کی زیارت کرنے دو، کیونکہ جنت کے بھی مقامات ہیں، ہر جنتی ہر لمحہ امام حسین سے مل نہیں سکتا۔ وہاں ایک بڑا اصول ہے جنت میں، کہتے ہیں مثلا مولا حسین سمجھیں آپ 100 مرلے پر ہیں مثلا مقام کے اعتبار سے، اب جو جتنا اوپر ہوگا وہ حسین کے اتنا قریب ہوگا۔ اب ایک مومن جنت میں تو ہے لیکن دوسرے پر ہے، اب اس کی باری کب آتی ہے اللہ عالم۔ اوپر والا نیچے والے کو دیکھ سکتا ہے، نیچے والا اوپر والے کو نہیں دیکھ سکتا۔ مثال کے طور پہ آپ کے دادا 7ویں درجے پر ہیں، وہ جب چاہیں آپ سے مل سکتے ہیں، لیکن آپ جب چاہو ان سے مل نہیں سکتے ہو۔ تبھی کہا کوشش کرو کہ اعلیٰ سے اعلیٰ منزل تمہیں ملے تاکہ اہل بیت کے زیادہ سے زیادہ کیا ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ۔ تو کہا یہ جنت اسی لیے نہیں جائیں گے کیونکہ اگر دنیا میں تو عاشق کمال بنا، مولا حسین کا کمال کیا ہے؟ کمال ابا عبداللہ یہ ہے کہ یہ اپنی مجلسوں میں بلا کر تمہارے بچوں کو ایک درس دیتے ہیں کہ میرے لال کبھی بھی زوال کے عاشق نہ بننا، کمال کے عاشق بننا، کیونکہ خود حسین عاشق کمال ہے۔ اور شیطان تجھے کس کا عاشق بناتا ہے؟ ہر اس لذت کا عاشق بناتا ہے جو محل زوال ہے۔ اب جب ہم شیطانی لذتوں کی بات کرتے ہیں وہ بھی کئی نیچرل لذتیں ہیں، ایسا نہیں کہ ہم دشمن لذت ہیں، لیکن لذت سے اتنی محبت کر جتنی اس کی عمر ہے، جتنی اس کی مقدار ہے۔ ایسا نہیں کہ تو اتنا پاگل ہو جائے اور اس لذت کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا دے، اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا دے، جس طرح ابن سعد نے اپنی آخرت لگا دی، شمر نے اپنی آخرت کا سودا کر دیا۔ اب یہ نہیں جو وہ کھاتے تھے اہل بیت کے چاہنے والے نہیں کھاتے تھے، یا مثلا انہوں نے شادیاں کی ہوئی تھیں، یہاں مثلا صاحب اہل بیت شادی، ساری دنیا کی معمولی زندگی سب گزارتے تھے، لیکن ایسا نہ ہو اس لذت کے لیے اپنی آخرت کو کیا کر دو، بھلا دو۔ لیکن شیطان یہ کرتا ہے تجھے اس لذت پر اتنا فوکسڈ کر دیتا ہے کہ تو یہ بھول جاتا ہے کہ دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا تھا۔ ہاں لیکن حسین تجھے جگاتے ہیں، فرماتے حضرت آدم نے جب ترک اولا کیا زمین پر آئے تو بڑے پریشان، کہ پروردگارا یہ شیطان اتنا بدبخت ہے، میں نبی تھا مجھ سے ترک اولا کروایا، میرے بچوں کا کیا ہوگا پروردگارا، میری نسل کا کیا ہوگا کہ یہ مجھے اس طرح گمراہ کر رہا ہے، جبکہ نبی ہوں ترک اولا کروا دیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ تو کہا پروردگارا تو ارحم الراحمین ہے، ہاں میرے بچوں پہ رحم فرما۔ تو حضرت جبرائیل نازل ہوئے کہ آدم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی رحمت اس کے غضب پہ بھاری ہے۔ اللہ کا غضب رحمت پہ نہیں، اللہ کی رحمت غضب پہ بھاری ہے۔ فرمایا پروردگارا کیا دے رہے ہو میرے بچوں کو؟ تو فرمایا آدم اگر کوئی ایک برائی کرے گا تو میں ایک لکھوں گا،
لیکن اگر تمہاری نسل میں سے کوئی ایک نیکی کرے گا میں 10 لکھوں گا. برائی پہ 1 نیکی پہ 10. کہ خدایا اور دے حل من مزید، یہ میرے بچوں کے لیے کم ہے. تو کہا کہ اگر کوئی برائی کا سوچے گا تو کچھ نہیں لکھوں گا، لیکن اگر کوئی نیکی کا سوچے گا بھی تو اس کا ثواب لکھوں گا. سوچنا، مجلس میں آنا تھا آ نہ سکے لیکن سوچا تھا جاؤں گا، تو اللہ کہتا ہے میں اس کا بھی ثواب لکھوں گا. کہ پروردگارہ اور دے. اللہ نے کہا اگر تمہاری نسل میں سے کوئی گناہ کرے گا، کوئی گناہ کرے گا اور اگر اس گناہ کی توبہ کر لیتا ہے تو میں اس گناہ کو کیا کر دوں گا؟ بخش دوں گا. میرے پاچھواں فرماتے ہیں آدم نے کہا خدایا اور دے. پہلی شریعتوں میں اگر خدا چاہتا تو میرے گناہوں کو نہ بخشتا. اللہ کی مرضی ہے نا. کسی نے شراب کی خدا نہ بخشے، کسی نے زنا کی خدا نہ بخشے. یہ خود بخشنا بھی کیا ہے؟ رحمت الہی ہے. اور ایسا ارحم الراحمین کہتا ہے کہ کوئی گناہ کی مقدار نہیں ہے. سچے دل سے اگر توبہ کرتے ہو میں ایسے تجھے بناتا ہوں جیسے ابھی ابھی شکم مادر سے پیدا ہوئے ہو.